بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بے نظیر بھٹو ہاسپٹل، ہولی فیملی ہاسپٹل، DHQ، راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اور ریسکیو 1122 ان تمام سٹاف کا اور تمام جو ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں ہاسپٹلز میں، نرسز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، MS ہیں، اور پورا جو طبی عملہ ہے ان کا پنجاب حکومت کی طرف سے، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی طرف سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈھال کر اپنے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کی جانیں بچانے کے لیے، ان کی زندگیوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک تاریخی رول جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور اس پہ ان کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے، جتنا بھی ان پر فخر کیا جائے وہ کم ہے۔ اور میں آپ تمام ڈاکٹر حضرات کو اور طبی عملہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی قوم اور پاکستان کی حکومت آپ کی اس قربانی کو، آپ کی اس جد و جہد کو اور آپ کی اس فائٹ کو اگینسٹ کرونا وائرس کبھی نہیں بھولے گی۔ آپ کی جو سروسز ہیں، آپ کی جو لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہے، ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور میں ریسکیو 1122 کا بھی مشکور ہوں کہ وہ بھی فرنٹ لائن پہ جد و جہد کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ جو بھی فوڈ ڈسٹریبیوشن ہے تقسیم کرنے میں بھی ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک بڑے فخر کی بات ہے کہ انہوں نے پورے پنجاب میں 1 لاکھ سکاؤٹس، ریسکیو سکاؤٹس ٹرین کیے ہیں، جو والنٹرلی اس جد و جہد میں، اس مشکل وقت میں پاکستانی قوم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تو میں ریسکیو 1122 کا بھی مشکور ہوں کہ یہ بھی ہمارے لیے بہت محنت کر رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کل شام راولپنڈی چیمبر آف کامرس نے ماشاءاللہ 10,000 راشن جو ہیں ان کی تقسیم کا آغاز کیا ہے، اور اس سے جو ہمارے غریب لوگ ہیں، جو مستحق افراد ہیں، ان کو اس مشکل وقت میں ان کا جو روزگار ختم ہو گیا ہے، جس سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ جو ہیں جو ڈیلی ویجز پہ تھے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، ان لوگوں کو بھی اس سلسلے میں مدد جو ہے وہ ملے گی۔ میں پاکستان کے جو جنرس حضرات ہیں ان کا ضرور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب سے یہ کرونا وائرس شروع ہوا ہے اور میں نے پنجاب کے لوگوں کو راشن کے سلسلے میں، پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں اور میڈیکل ایکوپمنٹ میں اپیل کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لوگ لاکھوں نمبرز میں ماسک لے کے آ رہے ہیں، ہزاروں N95 ماسک لے کے آ رہے ہیں، فیس شیلڈز لے کے آ رہے ہیں، سرجیکل ماسک ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہمیں ڈونیٹ کر رہے ہیں، اور PPEs ہمیں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ تو آج جب میں پنڈی آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ایز اے ٹوکن آف جیسچر میں آپ لوگوں کا، آپ کے ہسپتالوں کا، آپ کے عملے کا شکریہ بھی ادا کر دوں، اور یہاں پر میں آپ کے لیے PPEs، N95، سرجیکل ماسک اور فیس شیلڈ جو ہے تمام ہسپتالوں کے لیے اور ریسکیو 1122 کے لیے میں یہاں پر لے کے آیا ہوں، اس لیے کہ میری اور میری حکومت کی اولین ترجیح یہ ہے کہ جو لوگ فرنٹ لائن پہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں ان کو جو پروٹیکٹیو میئرز ہیں، چاہے وہ ماسک ہیں، PPEs ہیں، N95 ہیں، سینیٹائزر ہیں، ان میں انشاءاللہ کسی قسم کی بھی جو کمی ہے یا کوتاہی ہے انشاءاللہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کا جو پروٹیکشن ہے وہ ہماری اولین جو ہے وہ ترجیح ہے۔ اور میں پاکستان میں جو ہماری DMG ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے،
میں جو ہماری پولیس ہے، ہمارے رینجرز ہیں، ہماری پولیس ہے، ہماری ٹریفک پولیس ہے، ان کی سروسز پر بھی ان کا میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ایک پھر بار میں اپنے ڈونرز حضرات کا کہ ماشاءاللہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے پہلی میٹنگ پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک، جو کہ ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے جس کو میں نے آج سے 7 سال پہلے بنایا تھا، جس میں تقریباً 60 آرگنائزیشنز ہماری ممبر ہیں، اور اس آرگنائزیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اکٹھے مل کر کام کرنا ہے۔ تو ہمارا جو پہلا ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا تھا وہ 1 لاکھ راشن تقسیم کرنے کا تھا، پھر ماشاءاللہ وہ دنوں میں 2 لاکھ ہو گیا، اس کے بعد 3 لاکھ ہو گیا، اور اب انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ ٹارگٹ ہمارا 5 لاکھ راشن تک انشاءاللہ رمضان شریف تک ہم جو ہے لوگوں تک جو ہے راشن جو ہیں وہ تقسیم کر دیں گے۔ اور میں مخیر حضرات سے پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ کی ڈونیشن گورنر ہاؤس میں پہنچتی ہے، جو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ ہے وہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں چلا جاتا ہے، جو آپ میڈیکل ایکوپمنٹ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں وہ جتنی جلدی ممکن ہے ہم اپنے فرنٹ لائن پہ لڑنے والے سولجرز تک جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں، اور جو راشن آتا ہے وہ بھی ضرورت مند لوگوں کو باقاعدہ نادرا سے تصدیق کے بعد، اور ہم یہ تمام این جی اوز جو کام کر رہے ہیں ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ان حضرات کو ہم نے دے دیا ہے، اس علاقے میں ہم دے دیا ہے، تاکہ کسی قسم کی ڈپلیکیشن جو ہے وہ نہ ہو۔ تو آپ کا ایک ایک روپے کا جو آپ ہم پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہماری اولین ترجیح ہے کہ جو مستحق لوگ ہیں ان تک ہم یہ ہے پہنچاتے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حیران ہوں گے کہ وینٹیلیٹر دنیا میں مل نہیں رہے ہیں، اور مجھے وینٹیلیٹر جو ہے 8 وینٹیلیٹر بھی جو ہے ہماری رائس ایکسپورٹ ایسوسی ایشن انہوں نے ہسپتالوں کے لیے ڈونیٹ کیے ہیں۔ N95 اویلیبل نہیں ہیں، وہ ہمارے پاس ماشاءاللہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہمیں ڈونیٹ کر رہے ہیں، سینیٹائزر ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ اور میں فارماسوٹیکل کمپنیز کا اور علی انصر فاروق صاحب کا بھی بہت ہی مشکور ہوں، اور شاہ زیب کا، کہ ماشاءاللہ انہوں نے کبھی بھی ہمیں میڈیکل میں جو بھی ہماری ضرورت ہوتی ہے یہ ہماری ضرورت ہمیشہ پوری کرتے ہیں، اور صفِ اول میں رہ کر یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن جو ہم نے قائم کی ہے، ماشاءاللہ 35 سینٹر ہمارے کھل گئے ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان سینٹر سے مستفید ہو گئے ہیں۔ اور آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے جو رویے ہیں ان کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو وبا ہمارے سامنے آئی ہے یہ انسانوں سے انسانوں تک پھیلتی ہے، تو اس کے لیے ہم سب کو احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ لازم ہیں۔ اگر ہم احتیاطی تدابیر نہیں کریں گے تو آپ دیکھ لیں کہ اٹلی میں انہوں نے اس کو ایزی لیا، کیا حال ہوا۔ برطانیہ میں جہاں سے میرا تعلق ہے اس ملک کی حکومت نے اس کو ایزی لیا، تو وہاں آپ صورتحال دیکھ لیں۔ امریکہ کے لوگوں نے، امریکہ کی حکومت نے اس کو ایزی لیا، وہاں کیا کنسیکوینسز ہوئے ہیں۔ تو جن ملکوں نے اس کو سیریس لیا ہے اس وبا کو، چاہے وہ چائنا ہے، ساؤتھ کوریا ہے، جاپان ہے، تو ان ملکوں نے اس پہ قابو پا لیا ہے۔ جنہوں نے حفاظتی تدابیر پر عمل نہیں کیا اور پراپر طریقے سے اس کو کنفرنٹ نہیں کیا، وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں ہے۔ تو میری پاکستان کے عوام سے اپیل ہے کہ ورسٹ از ناٹ اوور، تھنگز جو ہیں ابھی جو ہے خطرناک صورتحال کی طرف جانی ہے، تو ہمیں اپنی احتیاطی تدابیر جو ہیں اس کو جاری رکھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عرض کروں جی کہ کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن ایک بات تو میرا خیال ہے دنیا بھی تسلیم کرتی ہے کہ ہماری حکومت نے بیسٹ پاسبل سیناریو جو ہے ان معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے اقدامات جو ہیں اٹھائے ہیں۔ اور میں آپ کو بالکل یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں
برطانیہ میں میری اپنی فیملی کے جی پیز اور ڈاکٹرز ہیں، وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ڈاکٹرز کے پاس پی پیز نہیں ہیں، ماسک نہیں ہیں، یہ پروٹیکٹیو جو میئرمنٹ ہیں نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ آفت ایک وقت آئی ہے، اس کے لیے کسی ملک کی، کسی قوم کی، کسی ادارے کی تیاری نہیں تھی، لیکن جو ہی چیزیں آتی ہیں تو انشاءاللہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ڈاکٹرز کی پروٹیکشن جو ہے یہ ہماری حکومت کی اولین جو ہے ترجیح ہے۔ باقی سیاسی حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے، دیکھیں کوئی بھی دنیا میں ایک ایسی پارٹی نہیں ہے جس میں سیاسی اختلافات نہیں ہوتے، گروپ بندی نہیں ہوتی، لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی قیادت میں تمام جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا ورکرز ہیں وہ ان کی قیادت میں متحد ہیں۔ تھینک یو جی۔ یا کٹھے آ جاؤ، اپنے بندے پیچھے سب کو پیچھے دو گروپ میں کر لو یہاں پہ زیادہ، یا پھر آپ لوگ رک جائیں پہلے ان کو ماسک لگ ذرا ہو جائے گا۔ میڈم آپ بعد میں آ جی کہہ رہے آپ سیکنڈ میں چلو میڈم کا علیحدہ کر لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ کوئی میرے لائق خدمت ہو، آئی ایم جسٹ ون کال اوے، کوئی ڈیفیکلٹی، کوئی پرابلم، کوئی ایشو، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے بالکل حاضر ہیں۔ بہت شکریہ۔ لیکن میں نے اس کا میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی مارکیٹ میں ہیں ان کا میں اپنی کمیٹی کے ساتھ رہتا ہوں، ان کو ایگزامن کر کے آپ کے لیے اناؤنسمنٹ ہو جی انشاءاللہ جی آپ کو بھی کی ماسک بھی دیو نا بچے ماسک ماسک ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ اور کٹاں اسی میں دے دیں گے، یہ لسٹ سانو اپنی دے دیں پوری کٹ وہ لسٹ دے دیں نہیں ان کی کٹ اور طرح کی ہے ان کی ہاسپٹل والی نہیں۔ اچھا ایک تو جی میں لسٹ دے دیں اپنی۔ جی آپ کو راولپنڈی میں جتنی بھی کٹس چاہیے ہوگی انشاءاللہ وہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے، اور 1000 سرجیکل ماسک جو ہے آج میں آپ کی آرگنائزیشن کو دے جاتا ہوں، آپ آپس میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیں، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں جس طریقے سے ڈاکٹر نرسز فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں، میڈیا بھی ایک جہاد کر رہا ہے۔
آپ لوگوں تک خبر پہنچاتے ہیں اور آپ کی جو سیفٹی ہے وہ بھی ہمیں بہت عزیز ہے. تو آپ کے لیے بھی جس قسم کی بھی آپ کو ہیلپ چاہیے ہوگی آپ مجھ سے رابطہ کریں. انشاءاللہ میں آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے ہر صورت میں انشاءاللہ میڈیا کے لوگوں کی پوری کروں. میرا نام صالح بھوگل ہے, میں کرتا ہوں ایکسپریس میں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے انسٹرکشنز دی ہیں چھوٹے کاروبار کو, محنت کشوں کو, جس میں آٹو موبائل ہے, ورکشاپ سے اور دوسرے درزی وغیرہ. یہ پنڈی میں یہ ہو رہا ہے کہ انتظامیہ جو کاروبار ایسے کھل رہے ہیں ان کو آتے ہیں اٹھا کے تھانوں میں لے جاتے ہیں, بند کروا دیتے ہیں. اس کے اوپر ذرا پالیسی واضح کریں. دیکھیں میں عرض کروں, کل میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی کہا تھا کہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ کام کریں اور تاکہ کسی قسم کی بھی کوئی کنفیوژن جو ہے نہ ہو. تو انشاءاللہ آئی کین ایشور یو کہ جو بھی ہمارے فیصلے ہوں گے وہ کلیئرٹی کے ساتھ ہوں گے اور اس طریقے سے کوئی بھی انشاءاللہ کسی قسم کی بھی کسی بزنس مین کو پریشانی نہیں ہوگی. ابھی دے دیتے یہ بہت اچھا, ٹھیک میری عرض سنیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پولیس کے لوگ جو ہیں وہ بھی ایک بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. میں نے تو جو ہماری جیلیں ہیں جس میں 46,000 ہمارے قیدی بھائی ہیں, میں نے تو بھائی ان کو بھی ماسک ان کے پاس نہیں تھی, مخیر حضرات کی مدد سے ان تک ہم نے ماسک پہنچائی ہیں. ان کے پاس نہانے کا صابن نہیں تھا, مخیر حضرات کی مدد سے نہانے کا صابن دیا ہے, کپڑے دھونے کا صابن دیا ہے. وہاں پر پیرامیڈک سٹاف کے پاس سینیٹائزر نہیں تھا, کٹس نہیں تھی. تو جو ریکوائرمنٹ ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے کہ پاکستان کے لوگ اتنے جنرس ہیں کہ جس چیز کی میرے پاس ڈیمانڈ آتی ہے اللہ ہمارے جو ہیں بھائی ہیں, دوست ہیں, مخیر حضرات ہیں, وہ چیزیں لے کے میرے پاس گورنر ہاؤس پہنچ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ راول پنڈی کا اس میں پورا شیئر ہوگا. یہ گورنر صاحب یہ ریسیو کروا ان کو کہ ابھی یہ نہیں ہم دے دیتے ہیں نا ذات, ابھی تو ان کو بس یہ کتنے ہیں اس میں تو 50 ہم ان کو 1000 دے دیتے ہیں. دیکھیں ہاں جی, حکومت بہت اچھا اقدامات کر رہی ہے, خاص کر کے حساس ایمرجنسی پروگرام کے ساتھ ساتھ دیگر جو خاص کر کے مخیر حضرات ہیں ان کے ساتھ بھی مل کے. راولپنڈی میں ضلعی انتظامیہ کو بہت سارے مخیر حضرات نے ایم این ایز اور ایم پی ایس کی بھی ہمیں ملا ہے کہ انہوں نے بھی وہاں پہ فنڈ جمع کروایا تاکہ امداد دی جائے. لیکن ابھی تک جو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے صرف کہا گیا ہے کہ ہم نے 3,000 راشن جو ہے وہ پیک کیے گئے, لیکن اس حوالے سے ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ وہ کن لوگوں کو کیسے پہنچایا گیا اور یہ امداد کہاں پہنچائے گی. ایک اور دوسرے یہ بتائیے گا کچھ ایمرجنسی جو پروگرام ہے خاص کر اس میں کچھ جو افراد دنیا سے چلے گئے ان کے نام بھی شامل ہیں. ان کے جب میسج ان کے گھر والے کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کا والد اہل ہے تب سے وہ بہت ہوئے ہوتے ہیں, کس طرح ذکر کیا تھا. دیکھیں جی اس میں جو بھی اگر آپ نے 1,20,00,000 فیملیز کو 12,000 روپیہ پہنچانا ہے تو اس میں 100% اس میں بالکل صحیح بات ہے کہ ریکارڈ نہیں ہوگا, بندہ فوت ہو گیا ہے, لیکن اگر اس کی فیملی کو چلے جائے گا تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی جو ہے برائی جو ہے وہ نہیں ہے. اگر ایک جس پہ ڈپینڈنٹ ہیں وہ فوت ہو گیا ہے. اور دوسری آپ نے بات کی ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی, دیکھیں میں عرض کروں جی, ہم نے جو ہم کام کر رہے ہیں, ہمارا تو جو پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک ہے ایک ہمارا نیشنل ڈیٹا بھی بنایا ہوا ہے. ہم لوگوں کو پہلے کہتے ہیں کہ اپنا CNIC نمبر دیں, اپنا ٹیلی فون نمبر دیں, اپنا ایڈریس دیں اور اپنا نام دیں. اس کے بعد ایکسل پہ جاتا ہے, اس کے بعد ہم اس کی ڈپلیکیشن ختم کرتے ہیں, اس کے بعد ہم کو جو ہے نادرا سے ویریفیکیشن کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں واقعی ڈیزرو کرتے ہیں, اور پھر گھرانہ نمبر لیتے ہیں تاکہ گھر میں 2 نہ چلے جائیں. تو پھر ہم تمام NGO جو اکٹھے کام کر رہے ہیں تو پھر ایپ پہ ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ وہاں پر ایک آرگنائزیشن دوسری 3-4 آرگنائزیشن جو ہیں اکٹھی نہ دیں. لیکن ایک ہماری کمزوریاں ہیں, جب تک ہم ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر گئے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. میں نے 2005 میں بھی جب زلزلہ آیا تھا تو میں نے بڑے غور سے مشاہدہ کیا تھا کہ ہماری ڈسٹریبیوشن میں مخیر حضرات کے تقسیم کرنے میں کیا کیا خامیاں ہیں. جب 2010 آیا تو اس میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت بڑی خامیاں ہیں, اور اسی وجہ سے میں نے یہ پنجاب نیٹ ورک بنایا جس میں 65 آرگنائزیشن کو. مثال کے طور پر یہ میرا بالکل, میں آپ کو اپنا تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ جب زلزلہ آیا تھا, جب سیلاب آیا تھا, تو پورے پاکستان کا جو پروفیشنل منگتا ہے
وہ آ کے سڑکوں کے دونوں طرف بیٹھ گئے. لوگ بیچارے آتے تھے اپنے جانی تو وہ دے کے جا رہے ہیں وکٹمز آف فلڈ کو, وکٹمز آف ارتھ کو, لیکن وہ یہاں پر ٹھگ جو دونوں سر بیٹھے تھے وہ سارا راشن, وہ ساری چیزیں, وہ سارا پیسہ لے کے اپنے کھاتوں میں ڈھال لیتے تھے. تو انہی چیزوں کو, اس برائی کو روکنے کے لیے میں لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کریں, ایک کٹھے مل کے کام کریں, کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کریں. ہم جن لوگوں کو دے رہے ہیں راشن وہ ہماری ویب سائٹ پہ جاتا ہے اور پورا اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے تاکہ کسی قسم کی ڈپلیکیشن نہ ہو. نہیں سر, میں نہیں تھا, نہ 2005 میں تھا نہ 2010 میں. میں گورنر ہوتا تو روک دیتا. میں اس وقت انگلینڈ تھا بھائی. تھینک یار آپس میں فیصلہ کریں. تسی کہندے ہو سیاستدان نہیں اکٹھے ہوندے, تسی آپ اکٹھے نہیں ہوندے. میری بات سنیں, ہمارے 3 بندے سینئر ہیں. میری بات سنیں شہید صاحب 3 بندے سارے سینئر ہیں, تسی انہاں نے حوالے کر دو. جی ٹھیک ہے, اے جی دیو 1000 ماس کے 1000 تواڈے حوالے کر دو. لو جی 1000 تھانوں, 1000 ہے, 1000 دے, اے 20 پیکٹ انہاں دے دیو. ہاں جی یہ 50 ہیں, 50 ہے نا ایک میں, تو ہم آپ کو 20 پیکٹ دیتے ہیں. کتنا ہے بھائی؟ شور آگے سے گنتی کر لیتے ہیں, اس کی چیک کر لیں, اس میں لکھا ہوگا, یہ چیک کر لو. چیک کر لیں. کتنے چیک ہم آپ کو 1000 دے دیتے ہیں, 1000 دے دیتے چیک ہیں. کر لو نا کتنے. آپ کے 3 لوگ ہیں نا جو نامینیٹ کیے ہیں. یار 3 لوگوں کو دیں, وہ 3 تقسیم لوگوں کر کو لیں دے گے دیتے ہیں. یار. ابھی آپ تقسیم کریں, ابھی دے دیتے ہیں. ایک بندے کو بلا کے دے دیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, بلا کر لو. بیٹھ جائیں. یار 1000 نہیں تقسیم کر دیں. یار یہ جگہ تو کلیئر تھوڑی ایک ایکسپریس کا ایک بندہ آ جائے, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. ایکسپریس کا ایک بندہ آ جائے. جگہ خالی کرا دینا. جگہ گورنر صاحب سے جو 2 جڑے سینئر بندے آ جائیں.